نماز سے فارغ ہو کر میں نے عرض کی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 9 کی گرہ بنائی اور کہنے لگے، بلا شبہ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، حج نہیں کیا۔ اس کے بعد 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت زیادہ لوگ مدینے میں آ گئے۔ وہ سب اس بات کے خواہشمند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر عمل کریں۔ بس ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا کہ زچگی کی اس حالت میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کرو، کپڑے کا لنگوٹ کسو اور حج کا احرام باندھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بعیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تا حد نگاہ پیادے اور سوار ہی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی حقیقی تفسیر جانتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور لوگوں نے وہی تلبیہ پکارا جو بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ وہ آج پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کو مسترد نہیں کیا اور اپنا وہی تلبیہ جو پکار رہے تھے پکارتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری نیت حج کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ حج کے مہینوں میں عمرے کو ہم جانتے تک نہ تھے، حتیٰ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھونا وہ کیا، پھر طواف شروع کیا۔ 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے، کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلے اور 4 چکروں میں آرام سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ میرے والد یعنی محمد الباقر کہا کرتے تھے، اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ آپ 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور باب صفا سے صفا پہاڑی کی جانب نکلے۔ جب آپ کوہ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ میں بھی سعی کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا، اس پر چڑھتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان فرمائی اور کہا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ خوب پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنہا اسی نے ساری جماعتوں یعنی فوجوں کو شکست دی۔ ان کلمات کے مابین دعا فرمائی۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تھے۔ پھر مروہ کی طرف اترے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی، یعنی تیز قدم چلے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مروہ کی چڑھائی پر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کی رفتار سے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا۔ جب مروہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا،
اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور اس رکن کو عمرے میں بدل دیتا، لہٰذا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس منسک کو عمرہ قرار دے لے۔ اتنے میں سراقہ بن مالک جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمارے اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا اور ساتھ ہی فرمایا، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو احرام سے فارغ ہو چکے تھے، رنگین کپڑے پہن لیے تھے اور سرما لگایا ہوا ہے۔ اسے انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نادرست قرار دیا۔ انہوں نے جواب دیا، میرے والد گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کام کی وجہ سے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ابھارنے کے لیے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کے اس کام یعنی احرام کھولنے پر اعتراض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے سچ کہا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ اور تم نے جب حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی منسک کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں، اے اللہ، میں بھی اسی کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لیے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ قربانی ہے، یعنی میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا اور تمہاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے، لہذا تم بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام مت کھولنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے 100 تھی۔ پھر عمرے کے بعد تمام لوگوں نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں احرام کھول لیا اور بال کتروا لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن کے ہمراہ قربانیاں تھیں انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آیا تو لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے، حج کا احرام باندھ کر اس کا تلبیہ پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یعنی مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمیرہ میں لگا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ قریش کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نمیرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فروکش ہو گئے۔ جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا، اس پر آپ کے لیے پالان کس دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفہ کے درمیان تشریف لے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، اور زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی ہیں، یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہ رہا اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے۔ اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا، غرض میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، یعنی اس وقت کا چڑھا سود کوئی نہ لے، اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں اور طلب نہیں کرتے وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، اس لیے کہ وہ سب چھوڑ دیا گیا۔ اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر
کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن صورت میں فرق نہ آئے کہ تمہاری کھیتی اجڑ جائے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ پھر اذان اور تکبیر ہوئی تو ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر اقامت کہی اور عصر پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ نہیں پڑا، یعنی سنت یا نفل وغیرہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے، اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پگڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے۔ زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا ڈوب گئی، تب سوار ہوئے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھا لیا اور واپس مزدلفہ کی طرف لوٹے، اور قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے مورک سے لگ گیا تھا۔ مورک وہ جگہ ہے جہاں سوار بعض وقت تھک کر اپنا پیر جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اس جگہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے لوگو آہستہ آہستہ آرام سے چلو، اور جب کسی ریت کی ڈھیری پر آ جاتے جہاں بھیڑ کم پاتے تو ذرا مہار ڈھیلی کر دیتے، یہاں تک کہ اونی چڑھ جاتی۔ آخر مزدلفہ پہنچ گئے اور وہاں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 تکبیروں سے پڑھی، اور ان دونوں فرضوں کے بیچ میں نفل کچھ نہیں پڑے، یعنی سنت وغیرہ نہیں پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے، بیٹھنے، اٹھنے، جاگنے، کھانے پینے پر نظر ہے، اور ہر فعل مبارک کی یادداشت و حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی، جب فجر ظاہر ہو گئی تو اذان اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی، پھر قصوہ اونٹی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ مشعر الحرام میں آئے اور وہاں قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید پکاری، اور وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ بخوبی روشنی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طلوع آفتاب سے قبل لوٹے، اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اور فضل رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، اچھے بالوں والے، گورے چٹے خوبصورت جوان تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عورتوں کا ایک ایسا گروہ چلا جاتا تھا کہ ایک اونٹ پر ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھی، اور سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق کی بات تھی، اور نہی عن المنکر کس خوبی سے ادا کیا۔ اور فضل رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دیکھنے لگے۔ یہ ان کی کمال اطمینان کی وجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ ادھر پھیر کر ان کے منہ پر رکھ دیا تو فضل دوسری طرف منہ پھیر کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بطن محصر میں پہنچے۔ تب اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور بیچ کی راہ لی جو جمرہ کبرا پر جا نکلتی ہے، یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، اور اسی کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور 7 کنکریاں اس کو ماری، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، ایسی کنکریاں جو چٹکی سے ماری جاتی ہیں اور دانہ باقلہ کے برابر ہوں، اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر ماری کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ داہنی طرف اور مکہ بائیں طرف رہا۔ پھر نہر کی جگہ آئے اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نہر یعنی قربان کیے، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیے کہ انہوں نے نہر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا، اور پھر ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لے کر
ایک ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آئے اور طواف افاضہ کیا اور ظہر مکے میں پڑی۔ پھر بنی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بھرو اے عبد المطلب کی اولاد۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں بھی تمہارا شریک ہو کر پانی بھرتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے تو سنت ہو جاتا، تو پھر ساری امت بھرنے لگتی اور ان کی سقایت جاتی رہتی۔ پھر ان لوگوں نے ایک ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950۔